بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عباس علمدار کی قبر اقدس اور اس کے گرد گھومتے ہوئے پانی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہاں پر پانی کہاں سے آیا اور کیوں پانی حضرت عباس علمدار کی قبر کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ کیا تاریخی حوالوں میں بھی اس پانی کے بارے میں کوئی ذکر موجود ہے؟ یہ پانی اگر اتنے سالوں سے وہاں پر کھڑا ہے تو اس میں بدبو اور جراثیم پیدا کیوں نہیں ہوتے اور یہ پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ محترم ساتھیوں، عراق کے پانی سے جہاں پر نمکین اور کھارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے، اس حال میں بھی حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھا پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشان کن بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پہ مجبور ہیں کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا۔ محترم ساتھیوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام البنین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ امام علی مقام کے جانثار ساتھی تھے، ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام کے معصوم چھوٹے بچوں کو کئی دنوں تک پیاسا رکھا گیا اور امام علی مقام کی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ جب پیاس سے بلکتی اور اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پیاس سے روتا دیکھتی ہیں تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اپنے چچا حضرت عباس علمدار کو روتے ہوئے کہتی ہیں کہ چچا پانی، چچا پانی۔ عباس علمدار آنسو بہاتے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دیں تو میں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے پانی لے آؤں، لیکن امام علی مقام ان کو روک دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے ظالم یزیدی فوجی میرے اس بہادر بھائی کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو دن کے وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کو اجازت دے دی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے تلوار دے کر رخصت کیا۔ عباس علمدار مشکیزہ اپنے کاندھے پر لٹکائے نہر فرات کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں اور جب ان پر دشمن یکباری حملہ کرتے ہیں تو وہاں دشمنوں کے جھتوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے نہر فرات کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ کوئی جرات نہیں کرتا کہ علی کے اس لال کے راستے میں ٹک کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ عباس علمدار مشکیزے میں پانی بھرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن خود پانی نہیں پیتے۔ موقع بھی پانی پینے کا ہوتا ہے، پانی ہاتھ میں ہے لیکن پیتے نہیں، اس لیے کہ ان کے آقا امام حسین علیہ السلام اور ان کے لگتے جگر چھوٹے بچے پانی کو ترس رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس پانی پی لیتے؟ چنانچہ آپ نے امام علی مقام امام حسین کے احترام میں پانی نہ پیا اور مشکیزہ لے کر جیسے ہی واپس خیموں کی طرف پلٹنے لگے تو ابن سعد کے اشارے سے تیر اندازوں نے سینکڑوں تیر عباس علمدار کی جانب چلا دیے، جس سے علمدار زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپ کے جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا اس ہاتھ مبارک کو ظالموں نے تلوار کے وار کر کے آپ کے جسم اطہر سے الگ کر دیا، لیکن آپ نے پھر بھی پانی کے مشکیزے کو نہ چھوڑا اور ایسے ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں شہادت ہوئی تھی، پھر وہیں حرم عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے وہی پانی جو آپ خیموں تک نہ پہنچا سکے ابھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روزے میں موجود رہتا ہے۔ میدان کربلا میں جب آپ نے پانی پر قبضہ کر لیا تو پھر بھی آپ نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے احترام میں پانی نہیں پیا، لہذا پانی خود ہی چل کر عباس علمدار کے پاس آ گیا۔ حضرت عباس علمدار کے روضہ مبارک کا حصہ سرداب ہے جہاں ان کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7 ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چھوٹی بنائی گئی ہیں، اس میں بہت سی گیلریاں ہیں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے، یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب والی گیلری کی دیوار جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کے قریب ہے، اس میں محراب نما توق بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں اس کے سامنے دیوار بنا کے انہیں بند کر دیا گیا تھا اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے تھے اور سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تک ہو گئی ہے۔ اس سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ شیخ علیم عباس جن کی امراب
45 سال ہے۔ وہ پچھلے 36 سال سے عباس علمدار کے روزے پر خادم اعلیٰ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روزۃ الافضل میں لکھتے ہیں کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت میں بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کا پانی ٹھہر سا گیا اور کبھی کبھی حرکت کرتا ہے، لیکن یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس علمدار کی قبر کے آس پاس ہی زمین سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر ساتھ لے جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کو بھی مقفل کر دیا گیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی، لیکن اس کا مقصد پانی کا ہی معائنہ کرنا تھا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب تک وہ ٹیم انگلستان واپس نہیں چلی گئی تب تک پانی کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا اور پھر ایک دن دوبارہ نمودار ہو گیا۔ لیکن اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح پر برقرار ہے جو نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ۔ شیخ علیم لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی ایک مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے گا تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، جراثیم پیدا ہو جائیں گے، لیکن ان سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک کے اندر نہیں جاتا۔ یہ ایسے معجزے ہیں جو اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہے۔ 400 سال سے پانی کھڑا ہے، نہ بدبو ہے، نہ کسی قسم کا کھارا پن ہے، نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی فنگس پیدا ہوتا ہے۔ یہ سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے؟ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے اور وہ برحق بھی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اہل بیت سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔